बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम विमेन इन इस्लाम में। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे हैं उन ख़वातीन का जिन्होंने बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आपके मुश्किल वक्त में साथ दिया। आज हमारे प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे बीबी अस्मा बिनते उमैस का और देखेंगे कि तारीख में आपसे मुतालिक क्या मिलता है। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, बीबी अस्मा बिनते उमैस, अगर हम इन पर नज़र डालें तो तारीख में इनके हवाले से हमें क्या मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बीबी अस्मा बिनते उमैस कि एक बेहतरीन बाईमान ख़ातून थी। ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ईमान की तारीफ़ की थी। यानी वो शख्सियत की रहमतुल लिल आलमीन जिन्हें परवरदिगार आलम ने इस दुनिया में बना कर भेजा, अगर वो किसी की तारीफ़ कर दें तो ज़ाहिर सी बात है वो शख्सियत बेहतरीन शख्सियत होगी इस दुनिया में, और उनकी शख्सियत के बारे में जानना हमारे लिए भी एक बेहतरीन तोहफ़ा होगा कि जिसके ज़रिए हम अपने आप को और भी बेहतर बना सकें, उम्मत में यकीनन कुछ सीख सकें। तो बीबी अस्मा बिनते उमैस की जिनकी रसूलुल्लाह ने तारीफ़ की है, और इनके हवाले से तारीख़ में मिलता है कि जनाबे अस्मा बिनते उमैस की शादी सबसे पहले इनकी शादी जो है जनाबे जाफ़र तैयार से हुई थी, और जो कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के भाई थे जनाबे जाफ़र तैयार, और उनके साथ इनकी शादी हुई और अपने शौहर के साथ हबशा की तरफ इन्होंने हिजरत भी की थी और कुछ दिन वहाँ पर रही थी हबशा में, और जनाबे जाफ़र तैयार से इनकी कुछ औलादें भी थी। लिहाजा फिर उसके बाद जंग मौता में हम देखते हैं कि जनाब जाफ़र तैयार की शहादत वाक़ई होती है, और पूरा वाक़या जो हमारे जहनों में मौजूद है कि हमारे नाज़रीन भी जानते होंगे कि जंग मौता में किस तरह से जनाब जाफ़र को जो है शहीद कर दिया गया, उनके बाजुओं को जुदा कर दिया गया उनके जिस्म से, और फिर यही वजह थी कि खुदावंद आलम ने उन्हें तोहफ़े में पर अता किए हैं, तो इसलिए उन्हें जाफ़र तैयार कहा जाने लगा है कि जिनकी मशहूर नमाज जाफ़र तैयार भी अक्सर मुश्किलात के हल के लिए लोग पढ़ते हैं। तो जनाब जाफ़र की शहादत जब वाक़ई हो गई तो उसके बाद में हम देखते हैं कि वो मरहला की एक नई सुन्नत का भी आगाज़ हुआ था। वो किस तरह से कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया और कुछ खाना लेकर के आप जनाब जाफ़र के घर जाएं, यानी जनाब अस्मा बिनते उमैस के घर जाएं, और अपनी जो बीवियां थीं उन्हें भी हुक्म दिया कि आप भी जनाब अस्मा बिनते उमैस के पास जाएं और उनके इस गम के वक्त में, इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दें और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया जाए। तो लिहाजा ये चीज़ें हम देखते हैं। जो नई सुन्नत आगाज़ हुई वो क्या थी कि मरहूम के घर में, यानी जहाँ पर किसी की मौत वाक़ई होती है उस घर में 3 रोज़ तक के खाना भेजना, ये सुन्नत रसूल है। यानी ये चीज़ें बेहतर मानी जाती हैं कि आज अगर हम समाज में देखें तो ज़रा तब्दीली लाई गई है कि बल्कि इंसान ये सोचता है कि हम मरने वाले के घर पर गए हैं और फिर आकर कहता है गए थे पानी तक ना पूछा, गए थे तो हम इस तरह से चले आए। बल्कि आज एक नई चीज़ होती है कि ख़ुद वो इंसान जो गमज़दा होता है, वो जो रिश्तेदार अजीज़ व अक़रबात हैं उनके लिए वो खाने का इंतज़ाम करने लगता है उस दिन कि जब के तदफीन वगैरह का मामला चल रहा है, जबकि दीन इस्लाम क्या कहता है, वो गमगीन है, वो गमज़दा है, तो लिहाजा 3 रोज़ तक कम अज़ कम उसके घर में खाना भेजा जाए। जी, तो ये दूसरों को अजीज़ व अक़रबा हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आस पास में कोई अजीज़ नहीं रहता, पड़ोसी हैं, तो उनके लिए तो इस तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो ये सुन्नत वहाँ से राइज हुई है कि अजीज़ों के यहाँ 3 दिन तक के, जिस घर में मौत वाक़ई होती है वहाँ पर 3 दिन तक खाना भेजना जो है वो सुन्नत है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब जाफ़र तैयार की शहादत के बाद जो है बीबी अस्मा बिनते उमैस का निकाह जो है वो खलीफा अव्वल अबू बकर से हुआ, और फिर उनके ज़रिए से मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। मोहम्मद बिन अबी बकर एक ऐसी अजीम शख्सियत का नाम है कि जिनके हवाले से बारहा हम पढ़ते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत मौलाए कायनात मोहम्मद बिन अबी बकर से करते थे, और मौलाए कायनात ने उन्हें अपना बेटा कहा था, और वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत ख़ुद भी मौलाए कायनात से करते थे। हम देखें कि यही मोहब्बत का मसला था कि इस तरह से मोहम्मद बिन अबी बकर के दिल में मौलाए कायनात के लिए मोहब्बत थी। मौलाए कायनात ने जब उन्हें मिस्र भेजा था तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जालिमों ने उनके साथ बहुत बेरहमी बरती, यहाँ तक कि उन्हें बड़ी बेरहमी के साथ शहीद कर दिया था। तो ये बेटे थे मोहम्मद बिन अबी बकर जनाबे अस्मा बिनते उमैस के, यानी इन्होंने कुर्बानियाँ भी दी हैं इस दीन इस्लाम के लिए, इस बेटे की भी कुर्बानी को इन्होंने कबूल किया है।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام سے جناب اسما کا نکاح ہوتا ہے. تو یعنی اس طرح سے ان کی تاریخ ہمیں ملتی ہے, ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ انہیں سہارا دینے کے لیے پروردگار عالم نے ان کی زندگی کو اس طرح سے بار بار ایک نیا موقع عطا فرمایا. جی سسٹر, جس طرح آپ نے ہمیں بتایا کہ تاریخ میں ان کے متعلق کیا ملتا ہے, وہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بی بی اسما بنت امیس کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کتنا لگاؤ تھا, کس قدر محبت تھی؟ جی خواہر, اس حوالے سے ہم روایت دیکھیں بہار میں بھی جو موجود ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی وہ وقت ہم ایک مرتبہ غور کرتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت تقریباً قریب تھا, اور اس وقت آپ جناب اسما بنت امیس جناب خدیجہ کے قریب تھیں, اور دیکھتی ہیں کہ انہیں جب دیکھا ہے جناب خدیجہ نے تو ایک مرتبہ بی بی خدیجہ گریہ کرنے لگتی ہیں. تو جب گریہ ان کا شروع ہوا تو ایک مرتبہ انہوں نے عرض کی کہ یا ملکۃ العرب, آپ کی اس گریہ کا سبب کیا ہے, آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ان قریب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی, اور ابھی میری بچی بہت چھوٹی ہے, بہت کم سن ہے, اور ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اسے ایک خاص کر ایک ماں کی یا ایک کوئی ایسی خاتون کی ضرورت ہوتی ہے جو اس موقع پر اس کی دیکھ بھال کرے, اسے سپورٹ کرے. یا بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں, بہت سی ایسی کشمکش ہوتی ہے, الجھنوں میں وہ بیٹی ہوتی ہے, تو اس وقت یقیناً ہم محسوس کریں اس چیز کو خواہر کہ واقعاً کہ شادی کا جب موقع آتا ہے تو کیسے ایک لڑکی کے اندر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ایک نئی زندگی, ایک نیا خاندان, ایک نئے لوگوں کے ساتھ شروع ہونا. اس وقت میں یقیناً باپ کا سپورٹ, ان کا ساتھ بھی ضروری ہے گھر والوں کا, لیکن جو ماں کا مقام ہے کہ جس طرح سے ماں دل کو ڈھارس بندھاتی ہے, ایک تسلی دیتی ہے, یا وہاں کے جو طور طریقے بھلے مختلف ہوں لیکن ایک ماں جس طرح سے ٹریننگ دیتی ہے, سمجھاتی ہے کہ دیکھو بیٹا اس طرح سے قدم رکھنا, ہماری زندگی اس طرح سے گزری, ہم نے اس طرح اتار چڑھاؤ دیکھے, اگر تم دیکھو تو اس طرح سے اپنے مشکلوں کو حل کرنا سیکھنا, یعنی ہر ایک چیز کے متعلق تو ہم دیکھتے ہیں. تو اب یہ موقع کہ جب جناب خدیجہ کا آخری وقت ہے, جناب اسما سے ملاقات, انہوں نے اپنی اس بات کا اظہار کیا کہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ ہر لڑکی کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے, میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے, قریب میں اس دنیا سے جانے والی ہوں, جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تو کون ہوگا کہ جو اس کی دیکھ بھال کرے گا. تو اس وقت میں بھی جناب اسما بنت امیس نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے یہ وعدہ کیا کہ بی بی آپ نہ گھبرائیں, اگر میری زندگی اتنی رہی کہ اس وقت تک کہ میں زندہ رہی تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دیکھ بھال میں کروں گی, میں ان کا خیال رکھوں گی. یعنی اتنی محبت تھی کہ بچپنے سے ہی اس بات کا اقرار آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب آپ کا عقد ہوتا ہے جناب فاطمہ الزہرا کا, اس وقت جناب اسما نے اس وعدے کو وفا بھی کیا, جناب فاطمہ الزہرا کے عقد کی تیاریوں میں لگ گئیں, دیکھ بھال کرتی رہیں, حتیٰ کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی, رسول اللہ کی رحلت واقع ہوتی ہے, اور رسول اللہ کے جانے کے بعد جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا, جناب اسما بنت امیس اس وقت بھی جناب زہرا کی دلجوئی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, آپ کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہر مشکل وقت میں جناب اسما بنت امیس جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ رہی ہیں, اور ان کی دلجوئی کرتی رہیں, ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ ساتھ کھڑی نظر آتی رہیں. جی سسٹر, جس طرح آپ نے بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد بھی بی بی اسما بنت امیس بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھی, اور یہ جو وہ وقت تھا ان دنوں میں بی بی کافی زیادہ غمگین رہتی تھی, کافی زیادہ اداس رہتی تھی. ایسے میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی اپنے آخری دنوں میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مسکراتی ہے, اور وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ بی بی اسما بنت امیس اس وقت ایک تابوت, ایک جنازہ بناتی ہے جسے دیکھ کر بی بی مسکراتی ہے. تو ہم چاہتے کہ جو داستان ہے, یہ جو واقعہ ہے, یہ آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. جی, مشہور واقعہ ہے, اور اسے ایک مرتبہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ مرحلہ بہت سخت تھا اور بہت کٹھن وقت تھا کہ جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد سے سب امت کی آنکھیں جس طرح سے ان لوگوں نے پھیری ہے,
کہ اہل بیت کو بہت تنہا کر دیا. جناب فاطمہ زہرا بھی روتی رہیں, آپ کا گھر جلایا گیا, جناب محسن کی شہادت واقع ہوتی ہے, مولا کائنات پر جو ہے اذیتیں ڈھائی جاتی ہیں, جناب حسنین علیہ السلام کو اذیتیں دی جاتی ہیں. یہ تمام تر تکلیفیں تھیں, حتیٰ کہ جناب زہرا اگر گریہ کرنا چاہتی بابا پر تو اس پر بھی مسئلہ تھا کہ ان کی آواز گریہ پر بھی لوگوں نے جو ہے سوال کیا کہ ہمیں یہ چیزیں پسند نہیں. تو یہاں تک کہ مولا کائنات کو آبادی سے دور بیت الحزن کی تعمیر کرنا پڑا. تو یہ تمام تر صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ غم کا ماحول, اتنے غم کے بیچ کہیں پر ہم نہیں پاتے کہ جناب زہرا کبھی خوشی محسوس کر رہی ہیں. اپنے بابا کے بعد 75 یا دوسری روایت کے اعتبار سے دیکھیں تو 95 ڈیز 75 یا 95 دن فقط اس دنیا میں آپ رہی ہیں. تو اب اس درمیان کبھی مسکرائی نہیں, لیکن یہ ایک تعجب کا مقام تھا کہ ایک ایسا موقع آیا کہ جب نزدیک تر ہیں اپنی زندگی کے آخری ایام ان کے چل رہے ہیں شہزادی کے, جناب اسما کا وہ تابوت بنانا کہ جس میں جس حوالے سے جو بھی میں ذکر کروں گی آپ کے سامنے, اور بی بی کا مسکرانا, یعنی اس غم کے درمیان ہم محسوس کریں کہ کوئی انسان بہت غمگین ہو اور بہت اچھی خبریں اسے دی جاتی رہیں لیکن اس کے باوجود وہ خوش نہ ہو, لیکن اگر بہت زیادہ اس کی پسند کی کوئی بات اس کے سامنے پیش کر دی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے, وہ مسکرا دیتا ہے. تو اب اس بات سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جو چیز اب بیان کی جا رہی ہے اس چیز کو جناب زہرا نے پسند کتنا زیادہ کیا ہوگا. جی بالخصوص آج کے معاشرے کے اعتبار سے کہ مسلمان بچیاں ہیں لیکن اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہی یا بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حجاب کی پابندی. حجاب کی اہمیت یہاں پر بالکل واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شہزادی کو محبت کس قدر تھی کہ اپنی اس مشکل گھڑی میں, یعنی اتنی مشکلات کے درمیان غمگین ہیں, غمزدہ ہیں, دل پر اتنے غم طاری ہیں, لیکن ایک غم یہ بھی تھا جناب زہرا کو کہ وہاں پر مدینے میں جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس طرح سے اٹھتا ہے کہ قد و قامت پتہ چلتی ہے میت کی کہ یعنی کہ انسان کی قد کتنا ہے, اس کی قامت کیسی ہے, یہ معلوم ہوتا تھا. تو یہ غم تھا جناب زہرا کے دل میں. آپ سوچا کرتی تھیں کہ اگر میرا جنازہ اسی طرح سے اٹھا تو ایک یہ غم, تو لہٰذا اسی کے اعتبار سے ایک دن جناب اسما بنت امیس سے آپ نے اس بات کا ذکر کیا اور اپنے اس غم کا اظہار کیا کہ اس بات کے لیے میں بہت زیادہ غمگین رہا کرتی ہوں. جب جناب زہرا کو اس طرح سے غمگین دیکھا تو جناب اسما بنت امیس نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ بی بی, جب میں ہجرت کر کے جناب جعفر طیار کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی, وہاں میں نے دیکھا تھا کہ جو حبشہ کے لوگ ہیں وہ لوگ جب میتوں کو اٹھاتے ہیں تو ایک تابوت پہلے بناتے ہیں اور اس تابوت میں جنازے کو رکھ کر کے اور پھر اٹھایا جاتا ہے. جناب زہرا نے فرمایا کہ کیا وہ تابوت میرے لیے یہاں بنا کر دکھا سکتی ہو؟ جناب اسما بنت امیس نے اس تابوت کو تیار کیا اور جب اس تابوت کو آپ نے دیکھا تو ایک مرتبہ آپ مسکرائی ہیں. اس لیے کیونکہ اس تابوت میں جب کسی کو لٹا دیا جائے, جنازہ رکھا جائے تو اس کی قد و قامت کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ دیکھ کر کے جناب زہرا نے تبسم کیا ہے, آپ مسکرانے لگیں کہ ہاں اس کے ذریعے سے کسی کو میری قد و قامت کا پتہ نہیں چلے گا. جبکہ ہم غور کریں کہ جناب زہرا کا جنازہ رات میں اٹھا تھا لیکن اس کے باوجود اتنا اہتمام جناب سیدہ فرما رہی ہیں اور جناب سیدہ کی آرزو کا احترام کرنا جناب اسما بنت امیس نے ہمیں سکھایا کہ واقعاً یہ ایک پیغام ہے کہ جناب اسما بنت امیس غور کر رہی ہیں کہ جناب زہرا کو خوشی کس چیز سے ملتی ہے. یہاں پر ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ شاید یہ سوچیں بڑی معمولی سی بات ہے, لیکن یہ معمولی بات نہیں بلکہ ایک بہت اہم مسئلہ کہ جسے حل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس خوشی کا خیال رکھ رہی ہیں کہ اگر بی بی کسی وجہ سے غمزدہ ہیں, کہہ دیتی ہیں کہ بی بی ٹھیک ہے اس حوالے سے کچھ ہم سوچیں گے, خیال کریں گے یا پریشان نہ ہوئیے یا کسی طرح سے کچھ تسلی کے جملے ہی کہہ دیتی ہیں. لیکن نہیں, آپ نے فقط زبانی باتیں نہیں کی بلکہ آپ نے اپنے ذہن پر زور ڈالا اور پھر آپ کے ذہن میں جو باتیں آئیں آپ نے اس بات کا اظہار کیا, باقاعدہ تابوت بنا کر کے شہزادی کے سامنے پیش کیا اور شہزادی کا مسکرانا. تو یہ ایک پیغام ہے کہ اگر جناب اسما بنت امیس کہ جنہوں نے جناب خدیجہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں دیکھ بھال اگر میری زندگی نے ساتھ دیا تو شادی کے وقت بھی دوں گی, نہ صرف شادی کے وقت جب تک کہ ان کی زندگی رہی جناب فاطمہ زہرا کا خیال رکھتی رہی ہیں, ان کی خوشی کا خیال رکھتی رہی ہیں. تو کیا یہ پیغام آج ہمارے لیے نہیں ہے کہ آج اپنی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو راضی کرنے کے لیے ان کی خوشیوں کا ہم نے کتنی مرتبہ خیال رکھا؟
कितनी मरतबा हमने फहरिस्त बनाई है कि देखें जनाब ज़हरा को क्या क्या चीज़ें पसंद आती हैं। अब जब फहरिस्त बनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी हदीसों का उसमें हमें आपकी हदीसों के एतबार से हमें गौर करना होगा। अब जब हदीसों पर निगाह पड़ेगी तब पता चलेगा, मालूम होगा कि जनाब सैयदा किन चीज़ों को पसंद फरमाती हैं। तो ये आपको राज़ी करने के लिए, आपको खुश करने के लिए हमारा भी यकीनन कुछ कदम उठना चाहिए, ज़रूरी है। बेशक। जी सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक। व्यूवर्स, आपसे आखिर में बस यही कहेंगे कि अय्याम फ़ातिमी में हम अक्सर मजलिसों में जाते हैं, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर गिरिया करते हैं और अक्सर ये दुआ भी करते हैं कि हमारा नाम बीबी की कनीज़ों में शामिल हो। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं अपने आप को उस काबिल बनाने की जिसके ज़रिए बीबी राज़ी हो सके। अय्याम फ़ातिमी के इन दिनों में सिर्फ गिरिया करना काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने आप को असल फ़ातिमी बनाना ज़रूरी है। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।